الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب بخاصة رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج یکم محرم الحرام سن 1448 ہجری بمطابق 17 جون 2026 بروز بدھ ہے، اور میں یہاں حسب سابق رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے برادر عزیز پروفیسر عبدالقدوس محسن اور ان کے جملہ برادران، اللہ ان کے عمروں میں برکات عطا فرمائے، ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں ناروال کی دھرتی پہ ایک مرتبہ پھر موجود ہوں۔ میرے دوستو، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین ابو بکر، خسر پیغمبر، داماد حیدر، داماد فاطمہ بطول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، حیثیت اور ویلیو، یہ آپ کا اور میرا آج یہاں بیٹھنے کا عنوان ہے۔ میں اسی پر ایک جملہ ابتداءً بات شروع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، جیسے عمر کے نام پہ نقطہ نہیں ہے، ویسے ہی عمر کے کام پہ نقطہ نہیں ہے۔ عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے نام بھی بے نقط دیا ہے، تو عمر فاروق کو کام بھی بے نقط دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک چیز جو اللہ رب العزت نے طے کی تھی، اسی طرز پہ حضرت عمر کو ملی ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں کیسے۔ کوئی بندہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت عمر ایمان کب لائے، تو ظاہری بات ہے کتب میں دلائل موجود ہیں کہ نبوت کے اعلان کو 5 سال گزر چکے تھے، 40 مسلمان عمر کے ایمان لانے پہ پورے ہوئے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت عمر 5 سال تک ایمان نہیں لائے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو آپ کہہ دیں جی اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ نے جب دل میں ڈالا تبھی کلمہ پڑھا، کہا جا سکتا ہے، اس پر کوئی اعتراض اور ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن میں محبت فاروقی کو سامنے رکھ کے ایک دو وجہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے لیے امت محمدیہ میں دوسرا مقام طے کیا تھا، یعنی دوسرے عہدے کی سیٹ طے تھی کہ عمر فاروق اس سیٹ پر براجمان ہوں گے، تو 40ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والا 40ویں سیٹ پہ بیٹھتا، لیکن یہ 40ویں سیٹ پہ نہیں بیٹھا، اسلام نے دوسرے مقام کو پا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی وجہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک وجہ رکھتا ہوں، ایک حدیث پاک جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے،
آپ یہ حدیث پاک سن چکے ہوں گے، لیکن میں اس کو تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کے لیے، ابن ماجہ میں ایک روایت ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کے لیے۔ عام طور پہ جامع ترمذی کی روایت بیان کی جاتی ہے، ابن ماجہ کی روایت بیان نہیں کی جاتی۔ میں دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ اے اللہ اسلام کو عزت چاہیے، اللہ اسلام کو شوکت چاہیے، مرتبہ درجہ حیثیت اور ویلیو میں اضافہ چاہیے۔ اللہ دو میں سے ایک دے دے، یا عمر دے یا عمر دے۔ عمر ابو جہل کا نام ہے، یا اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ حضور پاک یہ مانگتے رہے، رب کریم نے حضرت عمر کو ایمان نصیب کیا۔ یہ حدیث عام طور پہ بیان ہوتی ہے، لیکن جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پاک کو بھی سنو۔ جو حدیث عام طور پہ بیان ہوتی ہے اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے، یہ ابتدائی دعا ہے۔ حضور پاک کی آخری دعا یہ نہیں ہے، سب سے پہلے دعا یہی تھی، اللہ اسلام کی عزت کے لیے یا عمر دے یا ابو جہل دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا ابو جہل کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ ضدی ہے، یہ معاند ہے، اس کے اندر ہٹ دھرمی ہے، اس کے اندر وہ عزت کا معاملہ نہیں ہے جو عمر فاروق میں ہے، اس کی دعا چھوڑ دے۔ پھر حضور پاک نے دعا کے لفظ بدل دیے تھے، وہ الفاظ کیا ہے؟ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، مرفوع روایت ہے، ام المؤمنین حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، پھر حضور پاک نے دعا کے الفاظ بدلے، پھر یوں مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصہ، اللہ مجھے صرف عمر دے دے، عمر بن الخطاب بخاصہ، اے اللہ میں اونلی فار عمر کے لیے، صرف عمر کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ صرف عمر دے دے۔ اس سے پتہ چلا رب کریم نے رسول کریم پر یہ بات کھول دی تھی کہ اس کے ایمان نہیں ملنا، ایمان عمر کو ملنا ہے، تو دعا بھی وہی مانگے۔ تو مصطفیٰ کی زبان پہ خدا کی چاہت پہ جو الفاظ آخری دعا میں آئے ہیں وہ صرف عمر بن خطاب کے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 5ویں سال ایمان لایا ہے، کیوں؟ سیٹ تو دوسری تھی، پھر اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جب اس کے ایمان لانے سے پہلے ماحول بنے گا، اسلام کی عزت چاہیے ہوگی، حالات بنیں گے، اسلام کو شوکت چاہیے ہوگی، پھر دو شخصیات کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان دو میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہ نہیں چاہیے اس کی مانگے، پھر صرف عمر کی مانگی جائے گی، پھر عمر ایمان لائے گا۔ پتہ چلا سیٹ تو دوسری طے تھی، صرف زبان رسالت سے اس عہدے کا اعلان کروانا تھا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ جب کفار نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم نے 5 سالوں میں دیکھ لیا، ہم نے ان کی مخالفت کی ہے، بلال پر ظلم کیا، ابو فقیہ کے اوپر ظلم کیا، عباد بن یاسر کی والدہ اور والد کو شہید کیا، لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، یہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ جس غلام کے اوپر بھی تشدد ہوتا ہے، ابو بکر مال کے دروازے کھول کے اس غلام کو خرید کے پیغمبر السلام کے قدموں میں آزاد کر دیتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ قرآن نے 3 مشوروں کا ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ 3 مشورے کیے، پہلا مشورہ چلا وطن کر دو، دوسرا مشورہ
जेल में डाल दो, तीसरा मशवरा कत्ल कर दो। ये तीन मशवरे दारुल नदवा कुफ्फार की असम्बली हाल थी, वहां चल रहे थे। जब कहा जेल में डालो, उस वक्त कैदे तन्हाई का मामला नहीं होता था। उन्होंने कहा बाकी कैदियों के साथ बैठेगा, कलमे की दावत देगा, ये नबी उन्हें भी कलमा गो बना लेगा। जेल में डालना फिर भी नुकसानदेह है। कहा जी जलावतन कर दो। कहा जब जलावतन होगा इसके ऊपर कोई मामले की पूछगछ नहीं होगी, ये अपना जत्था बना लेगा। कहा फिर क्या करें? कहा एक ही रास्ता है, रास्ते से हटा दो। नऊजुबिल्लाह पैगंबर के कत्ल का फैसला हुआ। सबने कहा फिर ठीक है, यही करना चाहिए। नारोवाल के गैरतमंदो अंदाजा लगाओ, सब काफिर हुजूर पाक के कत्ल पे जब मशवरा करते हैं, फिर जिस बहादुर का नाम आता है वो नाम उमर है। इससे एक बात पता चली, सब सरदाराने कुरैश ने, सब कुरैश मक्का ने, सब मुखालिफीन रसूल ने, सब मुशरिकीन मक्का ने एक बात तो इजमाअन तय कर ली थी, इत्तेफाक कर लिया था कि हम में वो ताकत, हिम्मत, कुव्वत, सकत, गैरत नहीं है जो पैगंबर के मुकाबले के लिए हम उमर की शक्ल में देख रहे। फिर सब बुज़दिल बनने पर, अपने आप की मोहर लगा के, उमर के बहादुर रहने पर, उसकी बहादुरी पर मोहर लगा के हुजूर पाक के पास भेजते हैं। तो फिर मैंने कहा इस्लाम में सीट दूसरी थी, 40वें नंबर पे आया। क्यों? ये उस वक्त माहौल बनेगा, हालात साजगार होंगे, सब खुद को बुज़दिल मानेंगे और इन्हीं कुफ्फार की जबान से उमर को बहादुर बनवाना जाएगा, तभी मान लाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त ईमान लाए हैं। मेरे दोस्तों, मैं हजरत उमर की सीरत को इब्तदा से आपकी खिदमत में पेश करूं। हजरत उमर पैदा कब हुए हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। उस साल का नाम आमुल फील है। फील अरबी में हाथी को कहते हैं, एलिफेंट, और आम अरबी में ईयर और साल को कहते हैं, हाथियों का साल। ये हाथियों के साल का क्या माना था? अब्रहा यमन का रहने वाला, जिसको काबे शरीफ से बुग़्ज़ था, वो अपने हाथी लाया काबा गिराने के लिए। रब्बे करीम ने इस बड़ी मखलूक को तबाह करने के लिए छोटी मखलूक के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म को जारी किया। अबाबील आए, एक चोंच में पकड़ा हुआ कंकर, दो उनने पांव में पकड़े हुए कंकर, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। इन्होंने जब उन्हें बराबर फेंका, उनके ऊपर डाला, कैसे हुए? कुरान कहता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, जैसे तुम लुकमा चबा रहे हो, मुंह से चबाया हुआ लुकमा फेंक दो, जो हालत उसकी होती है, ये हाथियों के लश्कर की हालत थी। इस वाक़ये के 50 या 55 दिन बाद हुजूर पाक की पैदाइश हुई है, इसलिए इस साल को आमुल फील कहते हैं। हजरत उमर पैदा हुए जब आमुल फील को 13 साल गुजर चुके थे। पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल हजरत उमर में छोटे हैं। हजरत उमर की जब पैदाइश हुई, बाप का नाम खत्ताब है। ये खत्ताब बनु अदी खानदान से ताल्लुक रखता है। बनु अदी जो खानदान है, ये कुरैश का वो खानदान है जिस खानदान को कारोबारी खानदान कहते थे। बनु अदी के खानदान में उमर पैदा होते हैं। हजरत उमर कहते हैं मैं पैदा हुआ, मेरे बाप ने बड़े होने पे ऊंटों की निगरानी मेरे जिम्मे लगा ली। बल्कि मैं एक जुमला यहाँ रुक के कहूँ, ये जुमला हजरत उमर ने तब कहा था जब हजरत उमर का दौर सल्तनत उरूज पे था, दौर खिलाफत को 4 चांद थे और लाखों सहाबा हज पे थे। हजरत उमर आए और सहाबे कराम को देखा, मीना, मुज़दलिफा, अराफात जा रहे, लाखों का माल, करोड़ों दिरहमों का माल, माले गनीमत की शक्ल में मदीना आया, कोई एक डल्ली चुराने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो उमर रोने लगे। कहा उमर, तुझे इस्लाम और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से वो मकाम मिला है तो उस वक्त ऊंट चराता था, आज इतनी दुनिया पर तेरा हुक्म चल रहा है।
حضرت عمر کو باپ نے اونٹ حوالے کر دیے. حضرت عمر اسی کام میں تھے, لیکن جو بات بندے کے دل میں ہو, جو بندے کی جنس میں ہو, جینیٹیکلی جو عادت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اس شخص کے حرب و ضرب بڑے مشہور تھے, جنگی تربیت بڑی مشہور تھی, جنگی مہارت بڑی مشہور تھی. اسی وجہ سے عمر فاروق کو اسلام لانے سے پہلے بھی بہادر, شجاع, نڈر, دلیر سمجھا جاتا تھا. تبھی کفار نے فیصلہ کیا تھا کہ عمر فاروق اکیلا جائے گا حضور پاک کے سر لینے کے لیے. آپ کافروں کی بزدلی اور عمر کی بہادری کا اندازہ لگائیں. ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں بھیجا, بھئی یہ تیرا امدادی ہے, یہ تیرا ہیلپنگ ہینڈ بنے گا, یہ تیرا تعاون ممید اور معاون بنے گا. جی نہیں, اکیلا حضرت عمر کو بھیجا تھا. چھپ کے گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگہانی خبر کا انتظار کر رہے تھے. یہ حضرت عمر کی بہادری کا عالم دیکھیں. روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع دار ارقم میں پہلے ہو چکی تھی. حضرت حمزہ حضور پاک کے چچا ہیں. حضرت حمزہ جنہیں حضور نے اپنی زبان سے سید الشہداء کا لقب دیا ہے رضی اللہ عنہ, وہ بھی پہلوانی کرتے تھے. حضرت عمر بھی پہلوانی میں مشہور تھے. تو حضور پاک سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, دروازہ میں کھولوں گا, میں اس کی آنکھیں پڑھ لوں گا, میں آئیز ریڈنگ کر سکتا ہوں. اگر برے ارادے سے آیا کام وہی پورا کروں گا, ورنہ اسے آنے دوں گا. حضور پاک نے روکا, چاچا جان جی نہیں, آج دروازہ آپ نے نہیں, میں نے کھولنا ہے. جب دروازہ حضور نے کھولا, عمر فاروق آئے تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ حضور پاک نے تھپڑ مار کے کہا, عمر اس سینے میں موجود دل کے اندر اب تک وہ خوف پیدا نہیں ہوا جو اپنے خالق کے سامنے جھک جائے. صرف اتنی بات کرنی تھی کہ حضرت عمر نے وہی تلوار حضور کے قدموں میں رکھ دی جو حضور پر وار کے لیے لائے. میں یوں کہوں, جو سر لینے آیا تھا وہ سر دینے پہنچ چکا ہے. تبھی تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یوں تو حضور پاک کے سبھی مرید ہیں, حضور پاک کے سب مرید ہیں. عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کی مراد بھی ہے. میری بات سنیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ میں بات کر رہا تھا. پیدائشی نام عمر ہے, ایک لقب ہے, ایک کنیت ہے. کنیت حضرت عمر کی ابو حفص ہے, لقب حضرت عمر کا فاروق ہے. لقب کب ملا, کنیت کب ملی؟ توجہ رکھنا, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. حضرت عمر کی کنیت پہ توجہ رکھیں. یہ اس دن میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے آیا کہ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص ہے. میں نے اپنے ذہن سے سوچا حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ہے, اسی وجہ سے ابو حفصہ کہنا چاہیے تھا. کثرت استعمال میں ابو حفص کہتے ہیں, شاید وجہ یہ ہوگی. لیکن جب میں نے ابن عساکر کھولی تو امام ابن عساکر نے ایک روایت لکھی, میری حیرت کے انتہا نہ رہی. امام ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں, آج سے 9 صدیاں پہلے یہ محدث گزرا ہے. ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں حفصہ کی وجہ سے انہیں ابو حفص نہیں کہتے. حفص کمانا اور ہے, حفصہ بیٹی ان کا معاملہ اور ہے. کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے, جب جنگ بدر ہو رہی تھی, جنگ بدر اسلام کی پہلی مسلح جنگ تھی. یہ پہلی جنگ ہے جس میں ابا ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے تو ایک بھائی ادھر ہے, ایک رشتہ دار ادھر ہے تو دوسرا رشتہ دار ادھر ہے, چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے. یعنی اس طرح رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے. تو مکہ کے کافر ہیں جس کا نام عاص بن ہشام ہے, کافروں کا وہ لیڈر ہے جو اس زمانے میں تیر اندازی سکھاتا تھا. بڑا سورما نام تھا, بڑا نامی گرامی فرد تھا, اس کے سامنے کوئی عام بندہ ٹھہرتا بھی نہیں تھا. عاص بن ہشام کے بارے میں مشہور تھا, یہ جس طرف جاتا ہے صفوں کے صفے چیر کے رکھ دیتا ہے. یہ شخص حضرت عمر کے مقابل میں آیا, ناروال کے غیرت مندو. یہ عاص بن ہشام حضرت عمر کا کون ہے؟ حضرت عمر کے ابا کا نام خطاب ہے, اماں کا نام حنتمہ ہے. یہ حضرت عمر کی اماں کا سگا بڑا بھائی ہے, حضرت عمر کا ماموں ہے, سگا ماموں لگتا ہے. حضرت عمر بھانجے ہیں.
جب یہ سامنے آیا حضرت عمر نے اس کی آنکھیں پڑھی، یہ ارادہ حضور کے کیے ہوئے تھا۔ حضرت عمر نے دور سے ہاتھ کر کے انہیں روکا کہ جی ادھر نہ آنا۔ وہ پھر آگے بڑھا، فرمایا ادھر نہ آنا، اور یہ بات دماغ سے نکال دے کہ جی میں بھانجا ہوں، تو ماموں ہے، اب میں محافظ پیغمبر ہوں، اس طرف نہیں آنا۔ وہ پھر بھی اپنی حج میں آگے آیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تو تھی، آخری وارننگ پہ جب وہ نہ رکے کہ ایک قدم بھی نہ بڑھانا ورنہ تیری گردن پہ تیرا سر نہیں رہے گا۔ اس نے جب قدم بڑھایا عمر فاروق نے تلوار چلائی، گردن ادھر سر ادھر، سگا ماموں اپنے ہاتھ سے قتل ہوا۔ رسالت میں آپ دیکھ رہے تھے، امام ابن عساکر نے لکھا کہ جب حضور پاک نے یہ دیکھا تو عمر کو فرمایا کہ عمر، حفص اس شیر کو کہتے ہیں جو حملہ کرنا جانتا ہے، تو صرف حفص نہیں ہے، تو ابو حفص ہے، شیر کا بھی ابا ہے۔ ورنہ میں تو سمجھا تھا شاید حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ابو حفص کو نیت ہے۔ امام ابن عساکر کہتے نہیں، حضرت حفصہ کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہوتی تو ابو حفصہ ہوتی۔ ابو حفص ہے، حفص بھی شیر کو کہتے ہیں، ناروال کے غیرت مندو، عربی میں عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، حفص بھی شیر کو کہتے ہیں۔ شیر کے 70 سے زائد نام ہے، ہر نام اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ جب شیر چنگھاڑے اس کے لیے لفظ الگ ہے، جب شیر حملہ کرے اس کے لیے لفظ الگ ہے، جب گھات لگا کے حملہ آورو اس کے لیے لفظ الگ ہے، جب جنگل میں اور بوڑھی جانوروں کی بادشاہی کا تاج رکھ کے گویا قیادت کرے نام الگ ہے۔ یہ نامی الگ الگ معاملات ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حفص کے ابو کہا۔ حفص اس شیر کو کہتے ہیں جو بالکل سامنے آ کر گھات لگا کے وار کر لے اور پھر رکے نہیں اور اپنے وار کو ایک ہی وار میں تمام کر دے، اس شیر کو حفص کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ نیت حضور نے دی کہ آج کے بعد تو عمر بھی ہے، ابو حفص بھی ہے۔ حضرت عمر کا لقب فاروق ہے۔ فاروق کب ملا ہے؟ یہ بھی زبان رسالت سے ملا ہے، اس زبان سے لقب ملا ہے جس زبان پہ 63 سال میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں ہے۔ یہ اس مقدس معمر برکت زبان سے حضرت عمر کو یہ مقام ملا ہے کہ انہیں فاروق کہتے ہیں۔ فاروق کا معنی کیا ہے؟ آؤ میں قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 65 کی تفسیر کھولیے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس 2 شخص آئے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اندر سے منافق ہے، دوسرا یہودی ہے۔ یہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے ہیں، زمین کا فیصلہ کر دے میری یا اس کی۔ حضرت عمر نے کیس سنا اور پھر فیصلہ دینے لگے تو یہودی کہنے لگا میں ایک بات اور بھی کر دوں۔ عمر نے پوچھا کون سی بات ہے؟ کہا جی آپ سے پہلے ہم حضور کے پاس، آپ کے نبی کے پاس بھی گئے تھے، یہ تو مجھے لے گیا اور وہاں بھی فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر چونک پڑے، حضور کے فیصلے کے اوپر مجھ سے فیصلہ لینا کیا مطلب؟ حضرت عمر نے دونوں سے پوچھا ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ یہودی نے کہا میرے حق میں آپ کے نبی نے فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا جو منافق خود کو مسلمان کہہ رہا، ایسی بات ہے؟ کہا جی ایسی بات ہے۔ کہا پھر ادھر کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں لیکن میں مسلمان وہ یہودی، لیکن چنانچہ گویا ادھر ادھر بات کر کے بات گھمانے لگا۔ مطلب ایک ہی تھا کہ حضور نے تو یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، آپ عمر کفار پہ سخت ہو تو آپ میرے حق میں فیصلہ دو۔ حضرت عمر اس کی شیطنت، اس کے دجل اور اس کے فریب کو سمجھے کہ اس کو محمدی فیصلہ قبول نہیں ہے۔ تو عمر نے کہا میں کیا کروں؟ کہ جی آپ بھی فیصلہ دے دیں۔ فرمایا بہت اچھا، بڑا ایزی ڈیسیژن ہے، بڑا آسان فیصلہ ہے، تھوڑا صبر کرو میں گھر سے ہو کے آؤں۔ اب یہ دونوں بیٹھے، حضرت عمر گھر گئے، نیام اندر رکھی، تلوار باہر لائی اور یہ لیکن چونکہ چنانچہ جو کہہ رہا تھا یہ منافق خود کو مسلمان کہنے والا، اس کا کام تمام کیا۔ خبر مدینہ کی گلیوں میں گئی، منافق کے گھر تک گئی، اس کے فیملی ممبر اٹھے، حضور کے پاس پہنچے کہ قرآن کہتا ہے خون کا بدلہ خون ہے،
اللہ کا قانون ہے، عمر نے بندہ ہمارا مار دیا، ہمیں عمر چاہیے، خون کے بدلے میں اون چاہیے۔ حضرت پاک نے حضرت عمر کو بلایا، مفسرین کہتے ہیں یمشی عمر فی سکک المدینہ وهو یجر رداء، عمر مدینہ کی گلیوں میں بھاگے ہوئے چلے، اپنی چادر آدھے راستے میں آ کے درست کی، جلدی حضور کے پاس پہنچنا چاہتے تھے تاکہ کوئی میرے بارے میں غلط نہ بتا دے۔ عمر دوڑتے آ رہے، لیکن عمر اتنا جلدی نہیں پہنچا۔ ناروال کے غیرت مندو، جتنا آسمان سے اللہ کا فرشتہ جبرائیل پہنچا، حضرت عمر پہنچے، حضرت جبرائیل آیت لے کر پہلے آئے تھے، حضور پاک پر آیت کی کیفیت اتری، وحی کی کیفیت آئی، پیغمبر کریم نے سنا دیا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت کا خلاصہ فرمایا فلا وربک، اس کا ترجمے کے لیے یقین مانیے عرب کی لغت کو کس طرح اردو میں کہو، فلا وربک، اے محمد ہمیں تیرے رب کی قسم، یہ رب کہے ہمیں تیرے رب کی قسم، میں گویا یوں کہوں اللہ کی ذات نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے ایک ذات ایک طرف رکھی، پھر اس ذات کی نسبت حضور سے کر کے فرمایا اے نبی ہمیں تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، آپ اسے مومن نہیں سمجھ سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اپنے اختلاف کا فیصلہ آپ سے نہ کرائے، جب فیصلہ آپ سے کرائے اور پھر اس کے بعد کیا ہو، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دل میں اکیلے جا کر حرجن، کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ نارووال کے غیرت مندو، یہاں الحرج نہیں ہے، حرجن ہے، اوپر دو زبر کی تنوین ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے التنوین للتنکیر، یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ نکرہ کے لیے ہوتی ہے، نکرہ کا معنی یہ کامن ناؤن ہے، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن کا معنی یہ ہر چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ مراد یہ ہے فیصلہ حضور کہے تو چھوٹے سے چھوٹا کوئی مینارٹی کے اعتراض اور آبجیکشن بھی حضور کے فیصلے پہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وہ بندہ مومن ہے جو یوں کرے اور پھر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَيُسَلِّمُوا کا وہی معنی، تسلیمہ کا وہی معنی، ایک لفظ کو دو مرتبہ کہنا، اسے عربی میں کہتے ہیں مفعول مطلق، اسے انگلش میں کہتے ہیں فورسیبل سینٹینس۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی ہی فیصلہ ماننا پڑے گا جو فیصلہ نبوی ہے۔ یہ آیت اتری، اس آیت نے بتایا عمر نے جو کیا ہے یہی عمر کے رب کا فیصلہ ہے۔ پھر وہ بات گئی کہ خون کا بدلہ خون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ تو جس اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے، جس اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تم سوال کر رہے تھے، اسی اللہ نے عمر فاروق کے اس کام کا دفاع کیا۔ تو جب عمر نے یہ کام کیا، زبان رسالت سے لقب ملا فاروق، معنی فارق بین الحق والباطل، بٹوین اینڈ دا کفر اینڈ اسلام۔ اگر اسلام اور کفر کے درمیان کسی نے فرق کیا ہے تو اس کا نام عمر بن خطاب۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ عمر فاروق ہے، 13 سال بعد پیدا ہوا، پیدائشی نام عمر ہے، انہیں کلیت ابو حفص ملی، زبان رسالت سے ملی، لقب فاروق ملا، زبان رسالت سے ملا، سیٹ دوسرے نمبر کی امت میں ملی، اللہ کے حکم سے ملی۔ میرے دوستوں، میں ایک قدم آگے بڑھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ رب العزت کے ہاں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، اب ذرا توجہ رکھنا، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے پر صحابہ کرام کو خوشی تھی۔ کیوں خوشی تھی؟ کئی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کافروں نے جس کو سب سے بہادر مانا وہ ہمارا ساتھی ہے۔ صحابہ کو خوشی تھی، کیا خوشی تھی؟ جو سب سے بڑا پہلوان ہے آج وہ مسلمان ہے۔ صحابہ کو خوشی تھی، کیا تھی؟ جو حضور کا سر لینے آیا یہی سر دے کے گیا۔ صحابہ کو خوشی تھی، ہاں اس سے بھی بڑھ کے تھی
اب تو دار ارقم نے عبادت ختم، اب بیت اللہ میں عبادت کریں گے، اب خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے۔ پہلے عبادت چھپ کے تھی، اب سب کو دکھا کے ہے، پہلے خفیہ تھی، اب اعلانیہ ہے، سب کافروں کے سامنے عمر کا اعلان ہے۔ اے کافروں، تم تو انتظار میں تھے عمر سر لائے گا، نہیں عمر سر دے کے آیا ہے۔ اے عمر تو نے کیا غضب کر دیا؟ کہا جی غضب کو چھوڑ، تم چاہتے ہو تمہاری بیویوں کو کوئی کہے تمہارا بھی کوئی ہسبینڈ ہوا کرتا تھا، تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کو کوئی کہے تمہارا بھی کوئی ابا ہوا کرتا تھا۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے آؤ عمر کی تلوار کا مقابلہ کر لو۔ صحابہ کو تو خوشی تھی، کھل کے عبادت ہو رہی۔ جب صحابہ خوشی سے نہال ہو رہے تھے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ سنن ابن ماجہ میں مقدمہ کے اندر فضل عمر کتاب روایت لائے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں لما اسلم عمر نزل جبرائیل علیہ السلام فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ کہا اللہ کے رسول آج یہ اعلان میں کر رہا ہوں، فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے بھیجا محمد الرسول اللہ کو بتا دے یہ صرف یہ خوش نہیں ہے، عمر کے اسلام پہ آسمان والے فرشتے بھی خوشیوں کے شان والے بجا رہے ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں، آسمان والے عمر کو کیسے جانتے ہیں؟ عمر تو ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے، عمر کے اسلام پہ آسمان کے لوگ خوش کیسے ہیں؟ یہ کس طرح؟ سنیے میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل اعمال کھولو، فضائل رمضان کھولو۔ حضرت شیخ نے روایت ذکر کی ہے اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ اعلان کرتے ہیں، پھر حاملین عرش اس سے محبت کرتے ہیں، حاملین عرش کی محبت کے بعد جبرائیل امین سمیت ملائکہ اربع ان سے محبت کرتے ہیں، پھر اس محبوب کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے لکھ دیا جاتا ہے، سب فرشتے اس کو پہچان کے اس کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پتا چلا عمر کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، خدائی محبت کا اعلان ہوا، عمر کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، فرشتوں میں اناؤنسمنٹ ہوئی، عمر کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، آسمان والے سبھی نے عمر کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اچھا میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، عمر کو اتنی شہرت ملی ہے، کوئی کہتے ہیں بھئی یہ بندہ تو بڑا مشہور ہے، پورا محلہ اسے جانتا ہے۔ بھئی تم محلے کی بات کرتے ہو، یہ تو اس سے زیادہ مشہور ہے، اسے تو پورا شہر جانتا ہے۔ اوے تم شہر کی بات کرتے ہو، اس بندے کو تو پورا صوبہ جانتا ہے، اور صوبے کی بات اسے تو پورا ملک جانتا ہے، اور ملک کی بات اسے تو بر اعظم جانتا ہے۔ سات بر اعظم تک بھی اگر وہاں پر مخلوق ہو تو سارے جانتے، اور زمین والے تو جانتے ہیں، عمر کو صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ آسمان والے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کا عمر اسلام لایا، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو گئے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ فرشتے یہاں لکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ نیکیاں لکھنے اور یہ گناہ لکھنے، جس نے آنے سے پہلے عمر کے لیے خوشی کے شادمانے آسمان پہ دیکھے ہو، انہوں نے کتنی عزت عمر فاروق کی کر لی۔ میں رات گفتگو کر رہا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو میں نے کہا یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، غلط ہے تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے تو اللہ قبول کرے۔ میں نے کہا عمر سے محبت رکھتا ہی وہ ہے جو یا فرشتہ ہو یا فرشتے جیسا شریف ہو۔ نہیں سمجھتے؟ اس سے تو ایک بات سمجھ آئی کہ یا تو شریف ہو یا فرشتہ ہو یا فرشتہ صفت ہو، تبھی اس کے دل میں عمر کی محبت آتی ہے۔ اس دل میں محبت عمر آ ہی نہیں سکتی جس کا شرافت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں عمر کا احترام کر، عمر کے مقام کو دیکھ، تو کیا کر اور کیا دیکھ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ ہے، یہ اس دل میں آئے گا جس دل میں احترام اللہ کے فرشتوں جیسا ہوگا۔ طے شدہ بات ہے، اس پر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، اس پر تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ عمر فاروق سے پیار کرتا ہی وہ ہے جس کا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، مثلاً یہ مسجد ہے، آج ہم 17 جون کی گرمی میں بیٹھے ہیں، جب کم از کم
हमारा पारा फीलिंग का 50 को छू रहा है। इस गर्मी में मस्जिद में ठंडे बैठे हैं, वजह क्या है? अजी एसी चल रहे हैं। जिस शख्स ने एसी लगवाया सवाब इसको होगा, कहते जी होगा। जिसने मस्जिद बनवाई सवाब होगा, अजी होगा। जिसने पंखा लगवाया अजर इसे मिलेगा, अजी मिलेगा। जिसने ये हमें कूल माहौल मुयस्सर कराया इसका भी बदला होगा, अजी होगा। मैंने कहा वो इधर नमाज तो नहीं पढ़ रहा, उसको सवाब कैसे मिलेगा? इधर तो मैं पढ़ रहा, आप पढ़ रहे, सवाब तो हमें मिलना चाहिए। कहा जी इधर नमाज पढ़े या न पढ़े, लेकिन उसने ये अच्छा काम किया है तो उसे सवाब मिलेगा। मैंने कहा वो तो दुनिया से रुखसत हो गया, अब भी सवाब मिलेगा। कहते जी अब भी मिलेगा। मैंने कहा क्यों मिलेगा? वो तो दुनिया छोड़ गया है, उसको तो दुनिया से ताल्लुक ही नहीं है। उसने तो दुनिया को अल्लाह हाफिज कह के, खुदा हाफिज कह के दुनिया से ला ताल्लुक हो गया। वो तो कब्र की पादाश में उतर गया, उसे फिर भी सवाब जारी। कहते जी हाँ, हुजूर पाक ने फरमाया बंदा और हो जाए तो उसके 3 काम जारी रहते हैं, या नेक औलाद छोड़ जाए, या सदका जारिया छोड़ जाए, या ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फायदा ले, तो ये भी सदका जारिया है, उसको सवाब मिलेगा। मैंने कहा भाई मस्जिद का सवाब कितना? कहते हैं जो मस्जिद बनाएगा रब जन्नत में पूरा घर बनाएगा। मैंने कहा अच्छा ये आम मस्जिद का सवाब है, थोड़ा आगे आइए, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? कहा जी हुजूर की मस्जिद। मैंने कहा सवाब कितना नमाज का? कहते 50,000। मैंने कहा इससे भी आगे आए, कहा जी बैतुल्लाह की मस्जिद। मैंने कहा नमाज का सवाब कितना? कहते जी नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर। मैंने कहा जी बाजमात पढ़े, का 27 लाख नमाजों के बराबर। मैंने कहा रमजान में पढ़े, का फिर इसको 70 से और दे दे। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। अब मैं पूछने लगा हूँ जो बंदा ये मस्जिद बनाए इसे सवाब मिले, अगर कोई बैतुल्लाह की मस्जिद बनाए, बैतुल मुकद्दस की मस्जिद बनाए, मस्जिद नबी बनाए, उसे भी सवाब मिलेगा? कहते जी मिलेगा। मैंने कहा ये बात नहीं है कि हुजूर बैतुल्लाह में नहीं थे, दार अरकम पे थे, उमर ईमान लाए, नमाज के लिए हुजूर उठे, या रसूल अल्लाह क्या है? का रब की इबादत है। का कमरे में क्यों है? का उमर तेरी कौम खुले आम इबादत नहीं करने देती। का उमर ईमान लाए, इबादत छुप के हो ये नहीं हो सकता। मैं आगे सहाबा पीछे, ये काबे में जाके इसने नमाज की जमात की बुनियाद रखी है। इसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। और दुनिया में बड़े नमाजी आएंगे, दुनिया में बड़े नेकोकार, दिलदार, हमदार, वफादार, जानेसार, ताबेदार, हुजूर पाक के फॉलोवर्स आएंगे, नेकोकार, शब्बेदार, तहज्जुदगार आएंगे, लेकिन काबे की नमाजियों की टक्कर नहीं है। लेकिन उमर सिर्फ नमाजी नहीं है, नमाज की बुनियाद है। सिर्फ नमाज की बुनियाद नहीं है, जमात की बुनियाद है। सिर्फ जमात की बुनियाद नहीं है, ऐलानिया इबादत की बुनियाद है। ये क़यामत तक काबा रहेगा। उमर के दौर में रहा, उमर की खिलाफत में रहा, उमर के बाद रहा, आज तक रहा, क़यामत तक रहेगा। उमर दुनिया छोड़ गया, दुनिया के लोगों ने काबे में पहुंचना सआदत समझी, दुनिया के लोगों ने काबे में इबादत अपने लिए नेकी समझी। और तुम सब की नेकियों का सवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन खत्ताब के बेटे उमर को भी मिलेगा। इससे एक बात समझ आई कि उमर इतने सवाब अपने नामा अमाल में लिखवा गया है, तो उस उमर का मकाम और मर्तबा हम कहां 1-2 घंटे के अंदर बात कर सके। अच्छा, फिर सिर्फ यहां तक बस नहीं है कि उमर ने काबे का दर खुलवाया है। अगर आपका ज़ौक़ ताजा हो तो मैं एक जुमला और कहूं, सिर्फ काबे का दर नहीं खुलवाया, खिलाफत फारूकी है, 17 हिजरी चल रही है, हजरत उमर की फौजें फलस्तीन पहुंची हैं। उमर फारूक की फौजों को पैगाम दिया गया है कि उमर आएगा तो बैतुल मुकद्दस बगैर जंग के दिया जाएगा। फिर उमर गए हैं, 17 पैवन की कमीज लेकर गए हैं,
پھر ساری نشانیاں پوری ہوئی ہیں، پھر ان کے انتظامیہ نے جو غیر مسلم تھے لیکن تورات و زبور و انجیل کے عالم تھے، پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی کا دوسرا خلیفہ آئے گا، یہ نشانیاں ہوگی جو عمر کے باوجہ کے بھی پیدائش سے پہلے تورات و زبور میں آ چکے تھے، انہوں نے پڑھ کے نشانیاں دیکھ کے سیٹسفائی ہونے کے بعد، سیٹسفیکشن کے بعد چابیاں عمر کو دی ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے آج تک دنیا میں 2 قبلے رکھے ہیں، یا بیت المقدس کا قبلہ رب نے قبلہ بنایا، یا بیت اللہ کا قبلہ رب نے قبلہ بنایا، یا عبادت ادھر ہوتی تھی اس طرف منہ کر کے جو پاکستان میں شمال بنتا ہے، یا عبادت ادھر ہوتی ہے جو پاکستان میں مغرب بنتا ہے۔ کل جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء کی جتنی امتیں آئی ہیں، وہ امتیں ادھر عبادت کرتی رہی۔ خود میرے پاک پیغمبر نے بھی 17 مہینے ادھر شمال کی طرف منہ کر کے عبادت کی ہے، لیکن حضور کی چاہت یہ تھی، دل یہ چاہتا تھا، حضور پاک کی خواہش یہ تھی اللہ بیت المقدس کی بنا کر دے۔ تو پھر رب نے فرمایا فولی وجہت شطر المسجد الحرام، محبوب مصطفیٰ آپ کی چاہت، آپ کی خواہش، آپ کی دعا، آپ کی امنگ و تمنا یہ ہے کہ آپ کو قبلہ ملے، فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ بیت اللہ دیا جا رہا ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں جب سے کائنات بنی ہے جب تک چلے گی 2 ہی قبلے اس دنیا کے لوگوں کو ملے، یا بیت المقدس ملا یا بیت اللہ ملا۔ عمر تیری شان پہ قربان، بیت المقدس کا در کھلا ہے تو تیری وجہ سے، بیت اللہ کا در کھلا ہے تو میری وجہ سے۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ، درجہ حیثیت اور ویلیو کتنی تھی۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک شعر کی زبان سے، ایک شاعر کی زبان سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک کے سامنے تلوار قدموں میں رکھی تھی، کہ اس وقت نظر مصطفیٰ میں جو نور نکل رہے تھے، زبان مصطفیٰ سے جو انوار نکل رہے تھے، جسم مصطفیٰ سے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی تجلیات کا اظہار ہو رہا تھا، اور براہ راست عمر کے چہرے، عمر کے سینے، عمر کے دل پہ پڑ رہی تھی۔ تو ایک شاعر نے تڑپ کے اپنے اشعار کے انداز میں کہا کہ رسالت میں آپ کا وہ وقت یہ تھا، نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر اب روح کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ نہیں رہتا دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تصویر رکھتے ہیں۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس مقام اور مرتبہ، اس درجہ اور حیثیت کو اس طرح دیکھ رہے تھے۔ میرے دوستو میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس حد تک انصاف کرنے والے، اس حد تک معاملات بتانے والے، اس حد تک درجات پانے والے ہیں کہ آج ہم شہادت فاروق اعظم کا یوم منا رہے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کوئی بندہ شہید ہوگا، دنیا چھوڑ کے جائے گا تو کہا جائے گا قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، فقہ کی دلیل ہے، فلاں اللہ والے نے کہا اسے شہادت ملی، فلاں نے خواب دیکھا شہادت ملی، فلاں کو الہام ہوا شہادت ملی، فلاں کا فتویٰ ہے شہادت ملی۔ عمر فاروق بھی شہید ہے، اس کے اوپر معاملہ کیا ہے؟ آپ سیاستہ کی روایت اٹھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے، جب بھی بہت پہاڑ کو دیکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور یحبنا ونحبہ، اور پہاڑ ہم سے، ہم عہد سے پیار کرتے ہیں، اور پہاڑ مجھ سے، میں عہد سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ایک دن ایسا ہوا حضور پاک عہد پہ چڑھ گئے، ابو بکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب، حضور آگے جب عہد پر پہنچے، ظاہری بات ہے عہد کا پیار حضور سے، حضور کا پیار عہد سے تھا۔ جب اتنی محبت تھی تو عہد خوشی سے کب کپانے لگا، میں گویا یوں کہوں وہ خوشی سے گویا رقص کرنے لگا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرے اوپر قدم آئے ہیں اس شخصیت کے جس کے قدم عرش
اللہ کو لگے ہیں میں ان قدموں کا بوسہ لے رہا تو بہت خوشی سے ہلنے لگا، جیسے کہ کوئی زمین ہلے تو بہت تو خوشی سے، محبت سے، عقیدت سے، تعلق سے، یگانگت سے، الفت سے ہل رہا تھا۔ لیکن صحابہ کو پریشانی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو تھوڑا زمین سے اٹھایا، پھر دوبارہ زمین پہ مارا، فرمایا اسکت احد رک جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہیں پتا ہے تیرے اوپر تو محمد الرسول اللہ ٹھہرا ہے، ساتھ ابو بکر صدیق ٹھہرا ہے اور 2 شہید ٹھہرے ہیں۔ ناروال کے غیرت مندو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث میں فیصلہ کیا کہ جب نبی میں ہوں تو جسے صدیق کہتے ہیں وہ ابو بکر ہے، جسے شہید کہتے ہیں وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو فتویٰ ملے گا اسے براہ راست زبان رسالت سے شہادت کی خوشخبری ملی۔ آپ اندازہ لگائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضور پاک کی زبان سے اپنے لیے شہید کا لفظ سنا، پھر ایک وقت آیا جب حضور دنیا سے گئے، حضرت ابو بکر حکمران، حضرت عمر حکمران بنے، 10 سال کی خلافت، اور جب حضرت عمر کی عمر 63 سال، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کے جانا عمر کے لیے دل پہ گراں گزرتا۔ باہر جاتے تو فوراً مدینہ کہ یار موت آ جائے تو حضور کے شہر سے باہر نہ آئے۔ پھر عمر نے دعا مانگی تو عجیب الفاظ، صحابہ کہتے ہیں ہم اس دعا کے لفظوں پہ حیران۔ عمر مانگ رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت دے دے۔ اگلا جملہ اس سے بھی حیران کن، وجعل موتی وقبری فی بلد حبیبک، اللہ میری یہ موت شہادت اور میری قبر بھی حضور کے شہر میں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران کہ جہاد تو ان سرحدات پہ ہو رہا ہے، عمر شہادت ادھر مانگ رہے، مدینہ کا ماحول پر امن، اور پھر موت بھی یہاں کی اور وہ بھی شہادت اللہ کے راستے کی۔ میں کہتا ہوں سنو، عمر نے 2 باتیں مانگی، شہادت بھی دے، مدینے کی بھی دے، رب نے 4 قبول کی، موت شہادت بھی دی، مدینے کی بھی دی، مصلی رسول کی بھی دی، قبر روضہ رسول کی بھی۔ اب مجھے بتائیں یہ مقام اور مرتبہ کتنا ہے، اس درجہ اور حیثیت پہ کیا رشک کیا جائے کہ جی عمر جو لفظ بولے وہ بھی ملے، جو دل چاہے وہ بھی ملے۔ میرے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو جو آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، انہیں شہادت اور شہید کا لقب زبان رسالت سے ملا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 26 ذو الحجہ کو حملہ ہوتا ہے، اور حملہ کس جگہ ہوتا ہے توجہ رکھنا، حضرت رسول اللہ پر۔ حضرت رسول اللہ کا دور تھا تو نبی پاک کا مصلی ریاض الجنہ میں ہوتا تھا۔ جس جگہ آج امام سجدہ کرتا ہے مسجد نبوی کا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک کے پاؤں لگتے تھے، اور نبی پاک کا جہاں سر مبارک لگتا تھا آج اس کو تعمیر میں ڈھانپ دیا گیا، وہ بالکل بڑا سا محراب کے آگے بنا کر اس پر کسی کا پاؤں نہیں لگ سکتا۔ آپ جب سلام کے لیے گزرتے ہیں، اللہ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ لے جائے، اللہ حضور کے روزے کی سلامی عطا فرمائے، حضور پاک سے جواب لینے والا خوش نصیب بنائے۔ حضور پاک کے روزے کی طرف جب بندہ جاتا ہے نا، تو جب ریاض الجنہ کراس کر رہا ہوتا ہے تو یہ محراب جس جگہ بڑی سی تعمیر ہے، یہ رسول اللہ کے سجدے کی جگہ ہے، اسے تعمیر کے اندر بند کر دیا۔ اس کے سامنے ایک اور محراب، یہ محراب اسے کہتے ہیں محراب عثمانی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس وقت مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ تو ادھر ہی مصلی رکھتے تھے جہاں حضور کا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں توسیع ہوئی تو مسجد نبوی کی محراب کی جگہ آگے آ گئی، جس جگہ آج وہ تعمیر موجود ہے، یہ عمر فاروق کی شہادت کا مقام۔ میرے دوستو، حضرت عمر پہ حملہ ہوتا ہے، اور حملہ کون کرتا ہے؟ وہ مجوسی کرتا ہے جس مجوسی کو کسی وجہ سے چند دن کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ یہ کام کرے گا تو اتنے دن کے لیے یہ یہاں رہے گا، اور اس شخص نے حضرت عمر پہ وار کیا۔ صرف حضرت عمر پہ نہیں، 13 صحابہ پہ وار کیا، جن میں 7 کو اس نے شہید کیا کہ صفوں سے نکل ہی نہیں سکتا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا ہے، زہر بجا خنجر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے کیا، نماز کا خلیفہ بنایا اور انہیں نماز مکمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے کہ یہ 27 ذو الحجہ کو بعد لگا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے طبیب بلایا گیا۔ جب طبیب نے دوائی پلائی تو وہ دوائی آنتوں سے نکل آئی اور نے کہا امیر المؤمنین میرے ہاں سبب کی دنیا میں بچنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ اما جان عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ درخواست کرو کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں اپنی قبر بنوانا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ یہ حضرت عائشہ کو حجرہ رسول اللہ کی طرف سے گفٹ ہو چکا تھا، یہ وراثت نہیں تھی، یاد رکھنا، کیونکہ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ جمع مؤنث مخاطبات کی ضمیر ہے۔ اس سے پتہ چلا ازواج مطہرات کے حجرے ان کو ملکیتاً دے دیے گئے تھے، اسی لیے اس پہ وراثت جاری نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی کہ جی میں چاہتی تھی انما ہوا ابی و زوجی، ایک قبر میرے ابا کی ہے، ایک قبر میرے شوہر کی ہے، میری قبر یہاں بنے، لیکن عمر فاروق کو میں اپنے پہ ترجیح دے کے اجازت دیتی تھی۔ اچھا علماء نے اس کی ایک وجہ بھی لکھی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ کہ اماں نے جب اجازت دی تھی تو اماں کے ذہن میں جو حضرت عمر کی نیکی چل رہی تھی نا، تو وہ یہی تھی کہ جس وقت حضرت اماں پر الزام لگا تھا، جب الزام تراشی ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، ابھی تک وہی نہیں اتری تھی کہ الزام جھوٹا ہے اور عائشہ سچی ہے، جس میں قرآن نے 4 مرتبہ الزام لگانے والوں کے لیے خبیث کا لفظ استعمال کیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ لفظ خبیث ایک نہیں 4 مرتبہ عائشہ پہ الزام لگانے والوں کے لیے رب نے بولا ہے، اور حضرت عائشہ کے لیے والطیبات للطیبین بول کے طیب کا لفظ 4 مرتبہ بولا۔ ابھی تک یہ وحی نہیں اتری تھی، 18 آیات نہیں اتری تھی، سورت نور کے 2 رکوع نہیں اترے تھے۔ تو حضور پاک نے جب مشورہ کیا تو سب سے بہتر مشورہ جو حضور کے دل پہ جا کے لگا وہ عمر فاروق نے دیا تھا کہ میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو حضرت عمر کا مشورہ تھا، کئی مشورے آئے، ان میں حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، خطاب کے بیٹے پوچھو کیا پوچھنا ہے، کہ مجھے بتائیں یہ آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا یا ہماری مرضی سے؟ کہ نہ میری مرضی نہ آپ لوگوں کی مرضی، یہ تو اللہ کی مرضی سے نکاح ہوا تھا۔ کہ پھر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کے جسم پہ پلیت مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی، پلیت عورت آپ کے بستر پہ نہیں آتی۔ حضرت اماں جان عائشہ کے ذہن میں چل رہا ہے نا کہ ابھی وہی اترنے سے پہلے جو عمر نے بولا نا، اور پھر وہی اسی کے مطابق اتری، اور کیا فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ لفظ عمر کے تھے جو آسمان سے وہی بن کے اترے۔ میرے دوستو اماں عائشہ نے کہا جی اجازت ہے۔ اب عمر کی احتیاط بھی دیکھیں رضی اللہ عنہ، بیٹے نے آ کر خوشخبری دی کہ بیٹا ہو سکتا ہے میری حیا کی وجہ سے کہا ہو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ایک مرتبہ پھر بھی کنفرم کر لینا، اندازہ کرو۔ یہ حضرت عمر ہے۔ اور جب بعد میں بیٹا گیا تو اماں عائشہ نے فرمایا تھا جو پہلے کہا تھا میں اسی بات پہ اب بھی قائم۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ اپنے قریب حضور کے قریب جو مقام بنوایا ہے، ٹھیک ہے اماں عائشہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور واقعہ بھی ہے۔ امام سمہودی نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ نے خواب بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے 3 چاند آسمان سے اترتے ہیں۔ کہا 3 چاند؟ آسمان کو تو ایک چاند۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو 3 چاند دیکھے، ایک آیا پھر کچھ وقت بعد، دوسرا آیا پھر تیسرا آیا وقفے کے بعد، اور تینوں آئے ہیں اور میرے حجرے میں چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ابا سے پوچھ لینا، تعبیر۔ حضرت اماں عائشہ نے ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر صدیق نے منہ پہ رومال رکھا اور گریہ تاری ہو گئے، چلے گئے، تعبیر نہیں بدلی۔ اماں کہتی ہیں جب رسول اللہ کی قبر مبارک میرے حجرے میں بنی تو ابو بکر آئے اور مجھے کہا کہ عائشہ تیری خواب کی تعبیر میں پہلا چاند تیرے کمرے میں آ گیا۔ آپ
یہ حضرت اما عائشہ کے ذہن میں یہ خواب بھی چل رہا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ وہ روزہ مبارک، آپ اندازہ لگائیں جس کی اس مقام اور مرتبے کی جگہ کے لیے میں ایک لفظ بولوں، حدیث پاک میں ہے کہ روزے سے لے کر ممبر تک کا ٹکڑا جو ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے۔ امام کشمیری رحمہ اللہ اس کی ایک وجہ لکھتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے ہیں مدینہ میں، ادھر سے یعنی اپنے گھر سے ممبر اور ممبر سے گھر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 سالوں میں جتنا آئے ہیں نا، حدیث پاک میں اگر ہم تعداد تلاش کریں تو 12,000 مرتبہ آنا اور 12,000 مرتبہ واپسی، 24,000 مرتبہ اس جگہ نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ یہ جس جگہ سے حضور گزرے ہیں وہ جنت ہے، جس جگہ آرام فرما ہے یہ جنت سے بڑھ کے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے انہا تنقل فی یوم الاخرہ، فرمایا اس جگہ کو اللہ نے ودیعت و امانت کے طور پہ دنیا میں رکھا ہے، اسے اٹھا کر دوبارہ قیامت میں جنت لے جائے۔ میں یوں کہوں جس کو دنیا میں فوت ہونے کے بعد ریاض الجنہ جنت سے بڑھ کے جگہ ملے، اس عمر کی تربت پہ لاکھوں سے۔ میرے دوستو آج یکم محرم الحرام کے اوپر ہم شہادت منا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو حضرت عمر کی 27 کو بار ہے، 3 دن بیمار رہ کر تکلیف میں رہ کر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو 22 لاکھ مربع میل پہ حضور سے کیے ہوئے وعدے کا اسلام کا پرچم حضرت عمر کی طرف سے لہرا رہا تھا۔ مائیں بڑے بڑے جرنیل پیدا کرے گی لیکن ماؤں کی کوکھیں ماں جو چکی ہیں جو فاروق جیسا جرنیل پیدا کرے۔ میرے دوستو دعا فرمائیے رب کریم ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت فاروقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کی خلافت سے، ان کے اعمال سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ آخر میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، یہ ایک اہم بات ہے۔ انٹرنیٹ سے آج ہر بندہ تقریباً ریلیٹڈ ہے، ہر بندہ یا خود براہ راست انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی نہ کسی کے واسطے سے متعلق ہے۔ انٹرنیٹ پر جہاں اچھے کام ہیں وہاں فتنے بھی شروع ہیں۔ کچھ عرصے سے ایک فتنہ انجینئر مرزا جہلمی کے نام سے یوٹیوب کے اوپر لوگوں کے دماغ میں ایک سوال پیدا کر رہا تھا جس کا جواب آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ وہ سوال کیا ہے کہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو کہتے ہیں جی حضرت عمار تو حضرت علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں جب شہید ہوئے ہیں، اور حضرت معاویہ کا لشکر مقابل میں تھا، تو پتہ چلا نعوذ باللہ حضرت معاویہ ان کے قاتل ہیں اور اس حدیث سے مراد باغی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ سنیے توجہ توجہ، میں ایک جملہ علمی انداز میں عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک طرف حضرت علی تھے، ساتھ حضرت عمار تھے، یہاں شہید ہوئے، مقابل میں حضرت معاویہ، تو وہی قاتل ہے۔ میں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے، جواب دینے سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ جمل ہے، ادھر حضرت علی ہے، ادھر حضرت اما عائشہ ہے، دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا ہے، اور اما عائشہ کے لشکر میں ایک صحابی شہید ہوتے ہیں جن کا نام حضرت زبیر بن العوام ہے رضی اللہ عنہ، مقابل میں حضرت علی کا لشکر ہے، اور حضرت علی کے لشکر ہی سے ایک خارجی عمرو بن جرموز ملعون نے حضرت زبیر کو قتل کیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، زبیر کے قاتل، صفیہ کا بیٹا زبیر کے قاتل جو ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ کل کوئی بے ایمان یہ حدیث اٹھا کر کہے کہ یہ حضرت علی کے لشکر سے نکلا تھا یہ قاتل، تو اسی لیے حضرت علی پر بھی یہ جہنمی ہونے کی بات آ رہی ہے، تو ہم تسلیم کر لیں گے؟ مقابل میں تھے۔ اگر اتنی بات ہے کہ حضرت معاویہ کا لشکر مقابل تھا، وہ اس قتل کے ذمہ دار ہیں، یہی بات تھی، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ ذمہ دار نہیں ہے، وہ خارجی تھا جس نے قتل کیا تھا، جس سے حضرت علی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت عماریہ سے شہید ہوئے ہیں، ان کو شہید کرنے والا بھی خارجی تھا، وہی سبائی تھا، وہی جو ہے نا قاتلین عثمان کے لشکر کا تھا، اس سے بھی حضرت معاویہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہے، میں نے اس کتاب میں 40 جواب دیے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور پھر 10 احادیث پیش کی ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا حضرت عمار کو،
صرف یہ لفظ نہیں فرمایا تھا، 10 نشانیاں بھی حضور نے بتائی تھی کہ قاتل کون ہو. 10 نشانیوں کی 10 روایتیں بھی یہاں پیش کر دی گئی ہیں، جو ایک نشانی بھی حضرت معاویہ پہ فٹ نہیں ہوتی. تو یہ صرف ایک الزام ہے. حدیث 2812 کے نام پہ صرف حضرت معاویہ سے بغض کی بات ہے. یہ اردو زبان پر آپ کو پاکستان کی دھرتی پہ پہلی کتاب مل رہی. میں اس کے ایک ایک صفحے کا نہیں، ایک ایک لفظ کا الحمدللہ ذمہ دار، یہاں تک نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان تک کا ذمہ دار. میں ایک ایک لفظ پر خود اس کو دیکھ کر ویریفائی کر کے لکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے مزید ٹائٹل بھی آگے آئیں گے. آپ بے فکر رہیں، یہ دلیل کی دنیا میں آپ کو پاورفل بنا دے گی. یہ آپ لے جائیں، اس سوال کا جواب بھی ملے گا اور اس پر پوری ترتیب بھی آپ کے سامنے ہوگی. جزاکم اللہ تعالی. اب لائیے آپ کی پرچیاں تاکہ میں ان سوالات کے جواب دوں. سارے اکٹھے دے دیں مجھے. جی وہ سب عقیقہ کیا ہے اور عقیقے کے جانور کے اوپر قربانی کی شرائط ہے. عقہ یا عقو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ دینا. یہ عقیقہ جو مسنون ہے حدیث پاک میں ہے. نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر 360 جوڑوں پہ 360 بلائیں، ایک ایک جوڑ پہ ایک ایک بلا مصیبت بیٹھی ہوتی ہے. جب عقیقے کا جانور اس کے بدلے میں ذبح کر دیا جاتا ہے، جس میں پڑھا جاتا ہے لحمھا بلحمہ، اس کا گوشت اس کے بدلے میں، شعرھا بشعرہ، اس کے بال اس کے بال کے بدلے میں، اور عظمھا بعظمہ، اس کی جانور کی ہڈیاں اس کے جانور کے بندے کے ہڈیوں کے بدلے میں، یہ پڑھ کے عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ بلائیں اتر جاتی ہیں. یہ عقیقہ ہے. اور باقی شرائط قربانی والے بالکل اسی شرائط کی ترتیب پر ہی ہوگا. وہ سب ماں باپ اگر اپنے بیٹے کو کہیں کہ عورت کو طلاق دے دو، وہ اولاد نہیں دے سکتی، تو آدمی کیا کرے؟ اولاد بیوی کی ذمہ داری کہاں سے آ گئی؟ بیوی تو کھیتی ہے، کھیتی میں جو بوئیں گے وہی نکلے گا. کمی تو آپ کے بیٹے میں ہے. پھر غلط بات ہے، ایسے نہیں ہوتا. اسلام دین میں طلاق کے بارے میں کیا ہے؟ 3 طلاق دے تو کتنی ہوتی ہے؟ ابھی میں 3 تھپڑ ماروں تو کتنے تھپڑ ہوں گے؟ آپ جمع تفریق بھی نہیں جانتے. چھوٹے بچے سے اٹھا کر پوچھ لیں میری ریاضی بتاؤ، 1 1 ہوتی ہے، 2 2 ہوتے ہیں، 3 3 ہوتے ہیں. وہ سب ہمارے ملک میں عدالتی نظام کے اندر طلاق دلواتے ہیں. اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو قرآن پاک کی آیت کو سمجھتا ہوں کہ بیادی عقدۃ النکاح، خاوند کے ہاتھ میں معاملہ ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. بیوی کو اپنے شوہر کی ہے، شوہر ہی طلاق دے گا تو تب معاملہ بنے گا. مفتی صاحب رفع الیدین کے بارے میں بتا دیں. رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور چھوڑنا بھی رسول اللہ سے ثابت ہے. سوال یہ ہے کہ آخری سنت حضور کی کون سی ہے؟ کرنا ہے یا چھوڑنا ہے؟ اس پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور کیتے ہیں تو اسی کرتے ہیں، اور جڑے چھڑ دے وہ کہتے ہیں جب حضور چھڑ دیتے ہیں تو اسی کیوں کریے؟ اب آپ کی مرضی ہے، جو دلیل آپ کو مضبوط لگتی ہے آپ اس پہ عمل کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو رفع الیدین سے نماز پڑھتے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں مجھے کہا جاتا ہے آج تسی نہیں کرتے تو آج نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں جب بھائی میں احترام کر رہا ہوں تو جواب میں ہمیں بھی احترام دیا جائے نا، تو بات پوری کی جائے. مفتی صاحب ایک اسکول کے استاذ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ سوال کیا کہ وہ فتح مکہ پہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد مکہ میں رہے، آپ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تو معاویہ کاتب الوحی کیسے بنے؟ ذرا بتا دیں. اس استاذ کو اس مسئلے میں کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے. وہ استاذ التعلیم نہیں ہے، وہ زیر تعلیم ہے. انہیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضرت معاویہ کب ایمان لائے. بخاری شریف اٹھا لے، حضرت معاویہ نے رسول اللہ کے سر کے بال تراشے ہیں عمرے کے موقع پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پہ اپنے سر کے بال کینچی سے کٹوائے تھے. حج میں بال منڈوائے تھے اور حضور پاک نے وہ منڈوائے تھے کس جگہ؟ مینا میں، وہ حج تھا. لیکن مروہ کی پہاڑی پہ بیٹھ کے عمرے میں بال کٹوائے تھے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرۃ القضاء کے وقت بال کاٹے ہیں. عمرۃ القضاء تو فتح مکہ سے 1 سال پہلے ہو گیا تھا، ابھی تو فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا. تو کسی کافر اور مشرک سے حضور پاک نے حلق کروایا تھا. کیسی بات کرتے ہو یار؟ اور چھوڑو، عربی کتابیں چھوڑ دو، آپ اردو کتاب اٹھا لو، معارف القرآن اٹھا لو،
معارف القرآن میں محلقین رؤوسکم و مقصرین آیت نمبر 27 سورۃ فتح اٹھائیں، اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمرۃ القضاء والے سال ایمان لائے، انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو عربی سمجھ نہ آئے تو اردو میں تفسیر قرآن دیکھ لیں تو فتح مکہ پہ ایمان نہیں لائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب حضرت معاویہ ایمان لائے ہیں فتح مکہ پہ کھلا اعلان تھا، پھر سب کو پتہ تھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مکہ میں رہے، کیوں کہ مہاجر نہیں ہے، تو جب مہاجر نہیں ہے تو ہجرت نہیں کی تھی، بھئی یوں نہیں ہے، ہجرت کا ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ کب تک مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والا مہاجر کہلائے گا۔ تو حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فرمایا جب فتح مکہ ہو گیا پھر اب ہجرت ختم ہو گئی، ہجرت اس سے پہلے تھی۔ تو حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے ہیں، اس لیے مہاجرین میں ان کا شمار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ مدینہ ہی نہیں آئے۔ آپ صحاح کی روایت اٹھا لیں، جب حضرت معاویہ مدینہ آئے پھر حضرت ابو سفیان سے نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کے دل کی خواہش کیا ہے؟ کہا جی میری خواہش ہے بیٹا میرا ہو، کاتب آپ کا ہو۔ حضور نے فرمایا ہو گیا، اگلی بات کریں۔ یہ حدیث نہیں ہے، تاریخ ابن عساکر اٹھا لیں، امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی کی کتابت حضرت معاویہ نے کی۔ اس طرح کوئی اور معاملات نہیں ہے، کئی جگہ فتح مکہ 8 ہجری پہ ہے، نبی پاک 11 ہجری میں انتقال کیا ہے، 11 ہجری کا ربیع الاول تھا، تو اتنے سالوں میں قرآن کریم اترا ہی آخر میں زیادہ ہے۔ حضرت معاویہ نے لکھا ہے، 1 منٹ کے لیے ایک شخص کی بات آپ کو سناؤں۔ ایک بندے نے مجھے کہا قرآن نہیں لکھا، حضور دے خط معاویہ لکھدا سی۔ میں نے کہا 1 منٹ، میں اسی جھوٹ پر فیصلہ کر لیتا ہوں، تو کہتے نا قرآن نہیں لکھا، میں 1 منٹ کے لیے جھوٹ مان لیتا ہوں۔ خط لکھے تھے، یہ لکھے تھے، میں نے کہا قرآن میں وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، حضور پاک جو بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وہ حدیث بول دیں تب بھی وحی ہے، قرآن سنا دیں تب بھی وحی ہے۔ اور اگلی بات کروں، خط لکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا اعتماد ہے اس شخص پہ، اعلیٰ درجے کے رازدار ہیں۔ خط عام بندے سے نہیں لکھوایا جاتا۔ تیرا حال یہ ہے کہ تو پاس ورڈ لگا کے بیٹھا ہے کہ تیرا میسج تیری بیوی نہ پڑھ لے، تو بڈھی تو ڈر کے بیٹھے ہیں تو بول دا حضرت معاویہ تھے، شرم کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے، تم اپنا خط اپنی بیوی پہ دکھانے کا تیار نہیں ہو، حضور حکمرانوں کو خط لکھوا رہے اور حضرت معاویہ پہ شو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اعلیٰ درجے کے رازدار ہیں۔ جزاک اللہ میرے بھائی، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ آپ نے نعرہ لگا کے میری ایک دکھتی رگ کو جگا دیا ہے۔ میں ابھی بھائی سے بھی کہہ رہا تھا، اور میں نے کہا کہ دنیا میں بڑے مظلوم گزرے ہیں، حضرت عثمان بڑے مظلوم ہیں، اپنے پیسوں سے کنواں خریدا اور 40 دن ظالموں نے پانی نہیں پینے دیا۔ حضرت حسین کی بڑی مظلومیت، میدان کربلا میں ایسی جگہ کہ ابھی رسول اللہ کو گئے ہوئے 50 سال بھی نہیں ہوئے اور ظالموں نے کنبہ نبوی کو شہید کر دیا، ظلم کی انتہا، اس پر کوئی دوسرا لفظ نہیں، بڑے مظلوم گزرے۔ حضرت خبیب بن عدی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، بڑا ظلم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جتنا مظلوم حضرت معاویہ کو تم لوگوں نے بنا دیا ہے نا یار، اس کے اوپر بھی میرا تعجب ہے۔ چہرہ سنیت والا، شکل سنیت والی، پگڑی سنیت والی، داڑھی سنیت والی، نام سنیت اور دیوبندیت کا، لیکن اندر دل میں بغض معاویہ چھپا ہوا۔ میں نے یقین مانے دیکھا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا، میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں، منہ پہ داڑھی، سر پہ پگڑی، نام سنی دیوبندی ہونے کا، دل میں حضرت معاویہ کا بغض بھرا ہوا ہے۔ اس بغض کا میں جواب نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مجھے ایک شخص ملے ایک دن، جب حضرت معاویہ پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت معاویہ تو باغی تھے حضرت علی کے مقابلے میں، او بغاوت بغاوت۔ میں نے کہا 1 منٹ، آپ عالم ہیں؟ ہاں جی میں مولوی ہوں۔ آپ کا دورہ حدیث کہاں ہے؟ میں نام بتاؤں دورہ حدیث کہاں ہے؟ کہتے امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ سے پڑھا۔ میں نے کہا حضرت شیخ میرے استاذ ہیں، مجھے شرف تلمذ ہے حضرت شیخ سے۔ حضرت شیخ کی کتاب ہے احسان الباری، احسان الباری، بخاری کی حضرت کی افادات جمع ہے، ضروری مباحث اس کے آخر میں اٹھاؤ، صفحہ 9 اٹھاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ باغی کا اطلاق اور نکاح نہیں ہوتا، تو کہاں بیٹھے اور کہاں پڑھیں؟ جی علامہ خالد محمود صاحب سے پڑھو، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ۔ میں نے کہا میرے استاذ ہیں، میں نے حضرت سے معطا پڑھی ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب اٹھا لیں، ابقات جلد اول صفحہ 3 4 9 اٹھائیں،
انہوں نے کہا باغی اسے کہتے ہیں جو بن کے بگڑ جائے، یہاں تو بیعت تھی نہیں، باغی ہوتا کیسے ہے؟ کہ مخالف کہہ دو پھر راضی نامہ ہوا، باغی کیسے بنتا ہے؟ ہاں باغی تو وہ ہے جو پہلے بیعت کرے پھر بیعت سے انکاری ہو جائے۔ آپ نے بغاوت کہاں سے بنائی؟ اچھا اگلی بات سنیں، میں منہ مانگی موت دے رہا ہوں ان کو جو حضرت معاویہ پر باغی کی بک بک کرتے ہیں۔ انہیں کہہ کر حضرت معاویہ باغی ہیں، حضرت علی اور حضرت حسن نے ان سے صلح کی ہے۔ یاد رکھو یہ دو صلح ہے، ایک حضرت علی کی صلح ہے جو شہادت سے 1 سال پہلے ہے، 4 شرائط پہ صلح تھی۔ واستقر الامر علی ذلک بعث الجیوش الی عسکر، لشکریں واپس ہو جائیں گی، جنگ چھوڑ دیں گے، اور ہر بندہ جو اپنے اپنے علاقوں پر ہے وہ وہاں پر مضبوط رہے گا، رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ یہ حضرت علی کی صلح ہے، رمضان میں حضرت علی شہید ہو گئے تھے، یہ حضرت علی کی صلح ہے، شہادت سے 1 سال پہلے۔ امام ابن کثیر نے تفصیل دی ہے اس پر، اور اس صلح کے گواہ حضرت علی نے اپنی طرف سے ابن عباس دیے۔ حضرت معاویہ سے پوچھا آپ کا گواہ کا؟ جی میری طرف سے بھی یہی گواہ ہے۔ صحابہ کے دیانت دیکھیں، دونوں فریقین ایک گواہ پر متفق تھے۔ لڑایا گیا تھا، لڑے نہیں تھے، یہ لڑایا گیا تھا نا۔ صلح ہو گئی حضرت علی کی، حضرت علی شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے، امام حسن خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ۔ سلام ہوئے حسن، میں جملہ کہتا ہوں، حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ امام حسن نے صلح کی، کیوں؟ ابا کو دیکھ لیا تھا کہ ابا نے عبوری صلح کی ہے، میں اس کو حتمی صلح بناؤں۔ میں نے کہا میرا ایک سوال ہے، اگر حضرت معاویہ باغی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، سورۃ حجرات آیت نمبر 9۔ فرمایا حکمران پہ لازم ہے جب تک باغی بغاوت سے توبہ نہیں کرے گا تب تک اس سے جنگ جاری رکھی جائے گی۔ حضرت معاویہ تو مطالبہ قصاص عثمان سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، حضرت علی نے صلح کیوں کی تھی؟ پھر سوال حضرت علی پہ آئے گا، باغی بھی تھے اور صلح بھی ہے۔ باغی سے تو جنگ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک موقف سے دستبرداری نہیں ہوگی۔ اٹھائیے بیان القرآن حضرت تھانوی کا۔ تو حضرت علی نے صلح کیوں کی ہے؟ حضرت معاویہ نے موقف تو نہیں چھوڑا تھا قصاص عثمان کے مطالبے سے، بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ تحکیم کیوں قبول کی ہے؟ یہ تو حرف حضرت علی پہ آئے گا، حرف امام حسن پہ آئے گا، کیا جواب دیں گے؟ ظالموں، تم حضرت معاویہ پہ بک بک کرتے کرتے اہل بیت کے سردار حضرت علی اور امام حسن کو بھی ہاتھ سے دھو بیٹھو گے؟ دھو بیٹھے ہیں، جزاکم اللہ۔ عجیب معاملہ ہے، یوں نہیں ہے بھائی۔ مجھے جیسے دونوں آنکھوں سے پیار ہے نبی کے یارانے جسے صحابہ کہتے ہیں، نبی کے گھرانے اہل بیت کہتے ہیں، انہی دونوں سے پیار ہے۔ مظلوم شخصیت ہے حضرت معاویہ، اللہ کی قسم بڑا دل دکھتا ہے حضرت، بہت دل دکھتا ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے واقف ہوں، میں جس لیول پہ بیٹھا ہوں نا، میں ابھی بھی برداشت کر رہا ہوں کہ میں نام نہ لوں، ڈسکلوز نہ کروں، ورنہ اگر یہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہ آئے میں برسر چوک ننگا کرنا جانتا ہوں انشاءاللہ، اور گھر پہنچانا بھی جانتا ہوں ایسے دیوبندیت کے لبادے میں گھسے ہوئے منافقین کو۔ ہم حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے علمی وارث بیٹھے ہیں، ہم ان کے علوم کو جانتے ہیں، امام اہل سنت کی علوم کو بھی جانتے ہیں، اور علامہ خالد محمود کے معاملے کو بھی جانتے ہیں۔ ان کا نام لے کر غلط بیانیاں۔ ایک شخص نے مجھے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا کہ جی ان نے لکھا ہے کہ باغی تھے۔ میں نے کہا جی کس کتاب میں؟ کہتے خارجی فتنہ۔ میں نے کہا ان کے بعد انہوں نے خارجی فتنہ کی پوری تفصیل کے لیے ایک اور کتاب بھی لکھی تھی، اس کا نام ہے دفاع معاویہ، قاضی مظہر صاحب نے، وہ پڑھی ہے؟ دیکھیے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مسئلہ پورا کیوں نہیں پڑھا؟ اس میں قاضی صاحب سے سوال ہوا، قاضی صاحب نے اس میں وضاحت کی کہ وہ بغاوتاً تو صورتاً تھا، حقیقتاً کا تو لفظ مراد ہی نہیں تھا، تو صورتاً تھا۔ جب قاضی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کر دی، تجھے کس نے کہا تو قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر تم ان کا ماما چاچا بنتا؟ پھر تجھے کس نے کہا؟ اچھا پھر اگلی بات، حضرت مولانا شکیل صاحب آپ حیران ہوں گے، عبد القدوس بھائی سنیں، قاضی صاحب نے یہ کتاب جو لکھی ہے نا دفاع معاویہ، حضرت فرماتے ہیں 1984 کا حج ہے، مینا کی رات ہے، رات سویا ہوں، حضرت معاویہ کا دیدار نصیب ہوا۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں، خود قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کتاب کے آخر میں تحریر خود فرمایا 1984 کے حج کے سال میں،
کہا جی مجھے حضرت معاویہ کا دیدار نصیب ہوا، میں حضرت معاویہ کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت اگر خارجی فتنے کی کسی عبارت کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میں تو پوری تفصیل لکھ رہا ہوں۔ کہتے پھر اٹھا تو میرا دل خوش تھا، حضرت معاویہ کا ہنستا چہرہ دیکھ کے مجھے یقین آ گیا کہ میرے اوپر اس طرح معاملہ نہیں ہے، وہ تو اپنی حقیقت بتا رہے ہیں، حضرت معاویہ سے اپنی محبت بتا رہے ہیں اور تو ان کے نام لے کر دو نمبریوں کر رہا، شرم کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، چلو بہت بڑی چیز ہے، اس بوتل کے ڈھکن بھی بڑی چیز ہے، ڈوب مرو۔ دیوبندیت کے نام پہ چور دروازہ کھولنے والوں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں ہم گھر تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں انہیں توبہ طیب کرا کے چھوڑیں گے یا انہیں گھر تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، قرآن پاک پڑھ کر فوت شدہ شخص کو بخشا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل بخشا جا سکتا ہے، کیوں نہیں بخشا جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جامع ترمذی میں ہے، نبی پاک ہر سال 2 بکرے ذبح کرتے، ایک بکرا ذبح کرتے فرماتے اللہم ھذا انی، اللہ یہ میری طرف سے ہے، دوسرا بکرا عید پہ ذبح کرتے فرماتے اللہم من امت محمد لم یذبح، میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو ذبح نہیں کر سکتے، او کما قال علیہ السلام۔ یہ پورا بکرا ایصال ثواب میں جاتا ہے، رب دا قرآن نہیں جاتا، گزارا یار۔ مفتی صاحب قبرستان کی جگہ عیدگاہ بنا لیں، عید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں بتا دیں۔ میرے خیال میں اہل علاقہ بتائیں گے کہ قبرستان اس میں تھا یا نہیں تھا، میں تو عمومی مسئلہ بتا سکتا ہوں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ آخری 4 صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے اور انہوں نے رفع دین کیا تھا، تو بھائی کیا تھا تو آپ مجھے حوالہ دے دیں۔ میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو جانتا ہوں، نسائی شریف میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ جی دکھائیں۔ انہوں نے رفع الیدین صرف پہلی دفعہ کیا، تکبیر تحریمہ میں پھر نہیں کیا۔ صحیح البخاری کی روایت جانتا ہوں، ابو حمید ساعدی کہتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، صحابہ کرام کو فرمایا میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں یا نہیں ہوں؟ کہا جی ہو۔ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، اس میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے، تو میں تو حافظ کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی نماز کا حافظ ہے۔ انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ۔ باقی آپ کرتے ہیں، آپ اپنی دلیل آپ دکھائیں، اپنی دلیل میرے گاٹے تو فٹ نہ کرو نا۔ مفتی صاحب چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی نماز کے بارے میں بتا دیں تفصیل، اس بارے میں پوری تفصیل ہے۔ جو حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے وہ کم از کم 3000 افراد پر مشتمل ہو، بستی تو عذر جمعے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب عمر بٹ میڈیکل اسٹور والے کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، رب کریم ان کی قبر آخرت کے منازل آسان فرمائے۔ حضرت عمر بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی روایت کے متعلق موضوع کہا جاتا ہے، بتا دیں۔ دیکھیں ایک ہے حدیث کی بات، ایک ہے سیرت کی بات۔ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو پیش نہیں کیا کہ آپ حدیث کے مطالبہ کریں، تو سیرت کی بات ہے، سیرت کو سیرت کے دلائل پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ میں یہاں پہنچا تو مجھے ان حضرات نے فرمایا کہ ایک فتویٰ آیا ہوا ہے، ذرا اس بارے میں بتائیں۔ کوئی شخص ہے انہوں نے ایک طلاق دی، پھر دوسری طلاق دی، دوسری طلاق کے بعد راضی نامہ ہو گیا تو چلو ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری طلاق بھی دے دی، تو فرماتے ہیں اب کیا ہے؟ تو ان کو کسی نے فتویٰ لکھ کے دے دیا ہے، میں فتوے کی ایک ایک لائن پڑھ کے جواب دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب 2 طلاقیں دی اور پھر طلاق کا ایک بار لفظ بولا یا 10 دفعہ بولا، یہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ابن عباس کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی۔ بہت اچھا، یہ روایت موجود ہے مسلم میں۔ ایک اور لفظ بھی اسی مسلم میں موجود ہے کہ حضور کے زمانے میں مطع کیا جاتا تھا، یہ بھی حدیث ہے وہ بھی ہے۔ پھر کیا جواب دیں گے؟ آپ نے تو آدھی بات لکھی ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک شمار کی جاتی تھی، اے حضور شمار کیتی سی، ایتے نہیں لکھا ہوا ہوتے، حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، شمار کون کرتا تھا ادھر وہ نہیں لکھا ہوا، آپ وہ بھی لکھ دیتے نا، حضور کے زمانے میں مطع ہوتا تھا، مسلم میں لفظ ہے، کون کرتا تھا آگے یہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آدھی بات آپ پڑھیں گے، آدھی بات مطع والے پڑھیں گے، تو پھر کی کرنا ہے؟ میں پوری بات پڑھتا ہوں۔ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار تھی، حضرت ابوبکر کے دور پہ بھی ایسے چلتا رہا، حضرت عمر کا دور آیا، پتہ چلا تو 3 طلاق 3 کو نافذ کر دیا،
یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا جن تک یہ بات پتہ نہیں چلی تھی ان تک یہ مسئلہ ایسے ہی چل رہا تھا. جب حضرت عمر پہ بات پتہ چلی کہ ابھی تک یہ کام چل رہا ہے تو انہوں نے اس کو بطور قانون نافذ کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے. اتنی سی بات ہے. اور متے کی بھی یہی بات ہے کہ حضور کے زمانے میں متا ہوتا تھا, پھر ابو بکر کے دور میں تھا, پھر حضرت عمر کے شروع والے 2 سال میں تھا, تو حضرت عمر کو پتہ انہوں نے متے کی ممانعت کو نافذ کر دیا. کیا یہ حضرت عمر کے دور تک جو متا چل رہا تھا یہ صحابہ کر رہے تھے؟ جن تک یہ مسئلہ نہیں گیا تھا وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے. تو اس طرح طلاق کا مسئلہ بھی جن تک نہیں گیا تھا وہ سمجھ رہے تھے. یہ کڑی اوکھی کر رہے تھے. پوری حدیث پڑھ لیں تو مسئلہ واضح ہو جائے. پھر آگے انہوں نے قرآن پاک کی آیت لکھی ہے کہ قرآن میں ہے الطلاق مرتان, کہ طلاقیں 2 ہوتی ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, اگلا لفظ بھی ہے الطلاق مرتان, طلاقیں 2 ہیں. اس کے بعد 2 حکم ہیں, ان میں سے ایک پہ عمل کر لو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا چھوڑ دو یا رکھ لو, ختم ہو گئی. ہن تیسری طلاق کتنے؟ وہ اگے لکھی کھلوتی ہے جی اے حضرت نے نہیں لکھی, آگے لکھی ہوئی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, کہ اگر تیسری طلاق ہوئی تو پھر حلال نہیں. تو آپ 2 طلاق کی آیت لکھتے ہیں, تیسری طلاق کی بھی آیت لکھ دیتے تو بات کھل جاتی. اس کے بعد انہوں نے آیت لکھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاوند کو لوٹانے کا اختیار ہے, احق بردہن فی ذلک, تو خاوند کو لوٹانے کا اختیار ہے نا. 3 طلاقوں کے بعد تو وہ خاوند رہا ہی نہیں ہے, اب کہاں اختیار ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد ایک بندہ میرے پاس ہے, بیوی نو میں 3 طلاق دیتے نا تو میری بیوی نال میرا نکاح پڑھ دو. میں کہ تیری نہیں ہونا ہے, میرا نکاح پڑھ دو. خوش فہمی میں بیٹھے ہو بھائی, آیت میں خاوند کے ساتھ لوٹانے کا اختیار ہے نا. تو خاوند تب تک تھا جب تک تیسری نہیں دی تھی, پھر خاوند تھا, جب تیسری ہو گئی تو ہون خاوند کی میں. عجیب معاملہ آپ کہہ رہے ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ حلالہ کرنے کلانے والے پر لعنت کی گئی. جی میں مانتا ہوں, جو حلالہ کراتے ہیں حلالے کی نیت سے معاملہ کرتے ہیں اس پر لعنت ہے. حدیث میں التیس المستعار, کرائے پہ لیا ہوا یہ ایک بھینسا ہے, اس پر تو لعنت ہے. میں تو مانتا ہوں. آپ ہمیں یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہے قرآن کا حلالہ, ایک ہے لوگوں کا حلالہ. لوگوں نے تو زنا بنا لیا ہے, اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا. جو قرآنی حلال ہے وہ کچھ اور ہے. قرآن خود ذکر کرتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, جب 3 طلاق ہو جائے اس خاتون کی اگر کہیں اور جگہ شادی ہو جائے, ادھر نباہ نہ ہو سکے, بالفرض وہاں سے طلاق ہو جائے تو تب آ سکتی ہے. یہ تو اللہ نے دوسری جگہ شادی کی بات کی ہے. اے نہیں تو 5000 پھاڑتے میری بیوی نے دوسرے دن چھوڑ دے, بیوی تیری کہنے رہی ہے. یہ تو غلط سے نہیں ہوتے. اس طرح کے حلال حرامے والے معاملے تو ہم نہیں جانتے. جو قرآنی معاملہ ہے وہ الگ ہے, تو اس کو اسی طرح ہی لیا جائے. مفتی صاحب, چھوٹے گاؤں میں جمعہ ہو رہا ہو تو اس کو بند کرنا کیسا ہے؟ اہل علاقہ کا اعتبار کیا جائے, اس کو دیکھا جائے کہ معاملہ کیا ہے, کس حد تک فتوے کی گنجائش ہے. اب میں ان چھوٹے گاؤں کو نہیں جانتا, آپ میرے گردن پہ بندوق نہ رکھیں, اہل علاقہ کے علماء سے فیصلہ کرا لیں. ہر علاقے کی نوعیت اپنی ہوتی ہے. کہیں بند کرانا پھر بعد میں نقصان دہ بن جاتا ہے, یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے, کہیں گنجائش ملتی ہے نہیں ملتی, تو علماء کا پورا وفد جائے, اس گاؤں کا وزٹ کرے, ان کے لوگوں کے حالات پوچھے, پھر بتائے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں آپ کو حضرت تھانوی کی ایک مثال سناتا ہوں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے پاس ایک بزرگ بابا جی آئے, بڑے غصے میں تھے. مجھے آ کے کہتے ہیں مولوی جی دیہات میں جمعہ ہوتا ہے؟ تو اب میں کہوں نا میں نہیں ہوتا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ بابا جی بڑے غصے میں آتے. پوچھتے کی نہیں, دیہات والے مسلمان نہیں ہیں, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا. تھانوی صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا کہ بابے نے سمجھانا کیا ہے. تو میں نے کہا بابا جی کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی میں کانپور سے آیا ہوں. تو نے کانپور میں حج ہوتا ہے؟ حج کیوں ہوگا, کانپور والے مسلمان نہیں ہیں؟ کہ جی حج تو مکے میں ہوگا, ادھر شرائط نہیں ہے. انہوں نے کہا دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا, ادھر شرائط نہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمجھانے کا والا ہونا چاہیے نا, کس طرح سمجھانا ہے. عالم سامنے ہو تو پھر دلیل دیتا ہے بندہ, جب عوام سامنے ہو تو پھر مثال دیتے. اب اس معاملے میں کیا ہے کیا نہیں ہے, اہل علاقہ جو حضرات نے علماء نو پتہ ہے, انہاں تو جا کے حل کرا لو. جزاکم اللہ تعالی و آخر دعوانا الحمدللہ.